بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق کتبہ کے دوسرے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے نا تجربہ کار بھی، جن کی ابھی مسیں بھی پوری طرح نہیں بھیگی تھی۔ مسیں بھیگنا، یہ بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے مونچھیں نکلنا، اور اگر ہم نے یہ لکھنا ہو کہ مسیں بھی پوری طرح نہیں بھیگی تھی تو ہم لکھ دیں گے کہ ابھی مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی۔ اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی ابھی صرف انہوں نے میٹرک کیا تھا تو ان کی جاب ہو گئی، تو اس وجہ سے ابھی جو ہے نا وہ بےچارے نا تجربہ کار تھے۔ اور ایسے عمر رسیدہ بوڑھوں کو کہتے ہیں، جہاں دیدہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہو، گھاگ یعنی تجربہ کار ماہر بھی، کہ جن کی ناک پر سال ہا سال یعنی کئی سال تک اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 30 برس ہو چکے تھے۔ برس یعنی سال، یعنی وہ ان کی جاب ہوئی کو 25 30 سال ہو گئے تھے، تو وہ بڑے تجربہ کار لوگ تھے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے ان کلرکوں میں، اور نا تجربہ کار جن کی ابھی نئی نئی جاب ہوئی تھی وہ بھی۔ بیشتر زیادہ تر کارکنوں کی پیٹھ میں، کارکن یعنی کام کرنے والوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا۔ گدی کہتے ہیں گردن کے پچھلے حصے کو۔ خم کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، یعنی بیٹھ بیٹھ کے کام کر کر کے تو ان کی کمر جو ہے نا تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی۔ کند استرے ہوتا ہے بیٹا موٹی دھار والے استرے، یعنی جو تیز نہ ہو، اور متواتر لگاتار داڑھی مونڈنا مین شیو کرنا۔ جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بتیرے لوگ، بتیرے یعنی کافی لوگ، بخوبی جانتے تھے، یعنی اچھی طرح ان کو معلوم تھا کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو تجربہ اتنا ہو گیا تھا کہ 25 30 سال سے جاب کر رہے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ جتنے بھی راستے گھر جاتے ہیں نا تو کتنے قدم فاصلہ ہے ہر طرف سے، یعنی ایک طرف سے 1200 قدم ہے تو ایک طرف سے 2000 قدم ہے، تو وہ اس طرح وہ جانتے تھے سارے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ ماتحت ہوتا ہے زیر نگرانی، یعنی آپ کے انڈر جو کام کر رہے ہوں وہ لوگ۔ نالا کا مطلب ناراض۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جو آفیسر ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ان کے ماتحت لوگ نکمے ہیں، اور جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے افسر جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو سبھی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ شریف حسین جو ہے نا وہاں اس لیے کھڑا تھا کیونکہ اس نے ایک تانگے میں بیٹھنا تھا، تو ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ لپک کر یعنی جلدی سے۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوشوان کو دی۔ اکنی بیٹا ایک آنا، 1 روپیہ جو ہوتا ہے نا اس میں 16 آنے ہوتے ہیں، تو ایک آنا اس نے کرایہ دیا تھا، یہ آپ انڈر لائن کر لیجیے گا۔ اور کوچوان اسے کہتے ہیں جو تانگا چلاتا ہے، اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد یعنی ارد گرد ہر روز شام کو کوہنا فروشوں، کوہنا کہتے ہیں پرانے کو، فروش بیچنے والا، تو کوہنا فروشوں یعنی پرانی چیزیں بیچنے والے اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی، اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ وضع اور کماش ان دونوں کا بیٹا ایک ہی مطلب ہے، یعنی ہر طرح کے، ہر طرز کے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے یعنی قیمت وغیرہ لگاتے، بھاؤ کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پر لطف تماشا تھا، یعنی اس میں بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ لوگ کس طرح خریداری کرتے ہیں۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، لیکچر باز یعنی لیکچر دینے والے حکیم، سنیاسی، سنیاسی جو ہے نا بیٹا یہ جوگی جو ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں سنیاسی، تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں، سیانے مطلب عامل یعنی جو عملیات کرتے ہیں، اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جھمگٹوں کے پاس، جھمگٹوں یعنی ہجوم کے پاس ایک ایک 2 2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا یعنی کہ جی بھر کے دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، یعنی جب مطلب وہ نئی نئی بنی ہوں گی تو بڑی بے مثال چیزیں ہوں گی وہ، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی، مسخ ہونا ہی نہیں بگڑ جانا، یعنی ان کی شکل بگڑ گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔
شریف حسین کو بیٹا یہاں یہ چیزیں نظر آئیں، چینی کے ظروف، ظروف مطلب برتن، اور گلدان، ٹیبل لیمپ یعنی وہ لیمپ جو ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکٹے، چوکٹے بیٹا یہ ہوتا ہے تصویریں وغیرہ لگانے کا جو فریم ہوتا ہے نا، اس کو چوکٹا کہتے ہیں۔ گریمو فون کے کل پرزے، کل پرزے یعنی تمام پرزے، جراحی کے آلات، جراحی کہتے ہیں سرجری کو، یعنی سرجیکل انسٹرومنٹس تھے وہاں۔ ستار یہ قسم کی گٹار ہوتی ہے، اور بھس بھرا ہرن یعنی کہ ایک ہرن تھا کپڑے کا بنا ہوا، اس میں بھس بھرا ہوا تھا۔ پیتل کے لمڈینگ، لمڈینگ جو ہے نا بیٹا یہ ایک پرندہ ہوتا ہے، پیتل کا بنا ہوا تھا، یہ بھی وہاں رکھا تھا بیچنے کے لیے۔ بدھ کا نیم قد مجسمہ، بدھ جو ہے نا یہ گوتم بدھ، بدھ مت مذہب کا بانی جو ہے، نیم قد کا مطلب ہے آدھا جھکا ہوا مجسمہ۔ تو ابھی میں آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہوں ان میں سے۔ تو یہ دیکھیں بیٹا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ گریمو فون ہے، تو اس کو ایک دور میں لوگ گانے وغیرہ سننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے یہ چوکٹھا یعنی کہ لکڑی وغیرہ کا فریم جس میں تصویریں وغیرہ ہم لگاتے ہیں، اور یہ اس طرح یہ چینی کے بنے ہوئے برتن۔ اور اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں بیٹا یہ سنیاسی جو ہوتے ہیں، سیانے جن کو ہم بولتے ہیں، عامل وغیرہ، اور اس طرح کے مجسمے بنائے جاتے ہیں گوتم بدھ کے، وہ ہیں۔ اور لمڈھینگ جو ہے نا بیٹا یہ والا پرندہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے، تو یہ پانی میں رہتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت سا پرندہ ہوتا ہے یہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر یعنی شریف حسین کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی، جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے۔ یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا شریف حسین کے خیال میں کہاں سے آیا تھا، کہ مغل بادشاہ کسی مغل بادشاہ کے مقبرے یعنی قبر سے، یا بارہ دری سے۔ بارہ دری جو ہے نا یہ 12 دروازوں والی عمارت کو، یعنی کہ بلڈنگ ایک کمرہ جس کے 12 دروازے ہوں، تو وہاں سے کسی نے اکھاڑ کے یہاں کباڑ خانے میں بیچا ہے۔ اس کا طول یعنی لمبائی جو ہے کوئی 1.25 فٹ تھا، اور عرض 1 فٹ۔ اب آپ نے بیٹا یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی لمبائی کتنی تھی، 1.25 فٹ، اور چوڑائی 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا، یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا، نفاست کا مطلب عمدگی، تراشا گیا یعنی کاٹا گیا تھا، کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے، محض صرف کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی۔ دام مطلب قیمت کو ہی کہتے ہیں، دریافت کی یعنی معلوم کی۔ تو کباڑی نے بیٹا کتنے پیسے بتائے، 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی، یعنی شریف حسین کو کیا ضرورت تھی اس کی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ تو کباڑی نے کہا کہ کیوں حضرت چل دیے، آپ بتائیے کیا دیجیے گا۔ وہ رک گیا، اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ، یعنی شریف حسین نے یہ سوچا کہ قیمت اتنی کم بتاتا ہوں کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، منظور یعنی قبول نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے، کنگلا مطلب غریب ہے، مفلس، محتاج، کنگال، جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی ہرس پوری کرنے آیا ہے۔ ہرس مطلب طمع، لالچ۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے، لو بیٹا جی اب یاد رکھنا کہ شریف حسین نے کتنی قیمت لگائی پتھر کے ٹکڑے کی، 1 روپیہ۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اوجھل ہو جائے یعنی وہاں سے غائب ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی، مہلت یعنی فرصت، کہ کباڑی نے بھی اس کو ادھر ہی پکڑ لیا۔ اس نے کہا جی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، یعنی 1 روپیہ جو ہوتا ہے نا اس میں 16 آنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا چلو میں 12 آنے کہہ دیتا، شاید نہ دیتا۔ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا، چارہ یعنی کوئی آسرا نہیں تھا، یعنی اس کو اب لوٹ کے جانا ہی تھا، وہ خریدنا پڑنا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا، مرمری یعنی سنگ مرمر کا، دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے، نقص یعنی خامی، تو اس سودے کو منسوخ کر دے، منسوخ کر دے یعنی رد کر دے، ریجیکٹ کر دے گا۔ مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں تھا، نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ لے بیٹا جی آج کا ہمارا اتنا ہی کام ہے، اللہ حافظ۔